السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الساعة ایان مرساها قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو ثقلت فی السماوات والارض لا تأتیکم الا بغتة یسألونک کأنک حفی عنها قل انما علمها عند اللہ ولكن اکثر الناس لا يعلمون۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الاعراف سورہ نمبر 7 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 187 تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، یہ جو اللہ کا کلام قرآن کریم جو ہمارے سامنے مصحف کی شکل میں ہے، جس کو ہم پڑھتے ہیں، جس کی تلاوت کرتے ہیں، جس کی تفسیر اور ترجمہ کو ہمیشہ سنتے ہیں، قرآن کریم جس کی تلاوت تراویح میں کی جاتی ہے، اس پورے قرآن کریم کے مضمون کو اگر آپ انالائسس کریں گے، اس کو آپ دیکھیں گے، غور کریں گے، تو 3 حصوں میں قرآن کریم منقسم ہے۔ اس کی باتیں، اس کے مضامین 3 حصوں میں منقسم ہیں۔ ایک توحید، جو پورا کا پورا ایک حصہ ہے توحید کے اوپر ہے۔ دوسرا رسالت کی حقانیت کے اوپر، اور تیسرا قیامت کی صداقت اور سچائی کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے۔ یہ 3 حصے ہیں، اور یہی 3 حصے جو ہیں وہ پورے دین اسلام کے اساس اور بنیاد ہے۔ یاد رکھیے، توحید ہے، عمل نہیں ہے، فائدہ نہیں ہے۔ توحید کا دعویٰ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرنے کے باوجود اگر ہم ادھر ادھر بھاگتے ہیں، حتیٰ کہ اپنے نفس کی بھی مانتے ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ معاملہ سنبھلنے والا نہیں ہے، سدھرنے والا نہیں ہے۔ اور یہ جو آخرت کا معاملہ ہے، اتنا اہم ترین معاملہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر مختلف اسلوب، مختلف انداز اور مختلف پیرائے میں الگ الگ انداز سے لوگوں کو سمجھایا اور بتلایا کہ قیامت ہوگی۔ کیونکہ دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم قیامت کو مانتے ہیں، لیکن صحیح معنوں میں قیامت پر ان کا یقین نہیں ہوتا ہے۔ اگر قیامت پر یقین ہوتا تو اتنی دنیا پرستی دنیا کے اندر نہیں ہوتی۔ قیامت پر یقین ہوتا تو نیکوکار لوگ دکھاوا کرنے کے لیے نیک کام نہیں کرتے تھے۔ اگر قرآن کریم پر یقین ہوتا تو فرقوں کا شاخسانہ آج کے ڈیٹ میں اس روئے زمین پر نہیں ہوتا تھا۔ قیامت پر یقین نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورہ بقرہ کے آغاز میں ہی 2 مرتبہ آخرت کا ذکر کیا، اور جب آخری مرتبہ آخرت کا ذکر کیا تو بتلایا کہ جو آخرت پر یقین رکھیں گے ان کے اعمال ہی درست ہوں گے۔ ابھی ہمارے اعمال درست نہیں ہیں، اس کا مطلب کہ ہم آخرت پر یقین نہیں رکھتے۔ ہاں، ایمان ہے، یقین نہیں ہے۔ ایمان تو ہے، کچھ ایسے احباب، کچھ ایسے لوگ بھی دنیا میں وہ کہتے ہیں آخرت کا آخرت میں دیکھ لیں گے۔ سامعین کرام، ایسے ہی اس روئے زمین پر ایسے لوگ بھی گزرے ہیں اور ہیں، ایسے لوگ بھی گزرے ہیں اور ہیں جو آخرت کا انکار کر دیتے ہیں۔ انہی لوگوں میں سے مکہ کے اندر جو مشرکین ہیں وہ بھی تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس آیت کریمہ میں سورۃ الاعراف آیت نمبر 187 اللہ نے فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہ یسألونک عن الساعہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ الاحزاب آیت نمبر 63 میں فرمایا یسألک الناس عن الساعہ، لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، قیامت کی نسبت پوچھتے ہیں کہ یہ قیامت کب آئے گی۔ سامعین کرام، تفسیری روایتوں کے اندر مفسرین اور اہل علم نے بیان کیا گیا ہے کہ یہ آیت کریمہ مکہ والوں کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ آیت کریمہ یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ سالار مفسرین حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر کے اندر فرمایا ہے کہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ مکہ والوں کے بارے میں نازل ہوئی، کیونکہ مکہ والے آخرت کا انکار کرتے تھے، آخرت پر یقین نہیں تھا ان کو۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ آخرت ہونے والی نہیں ہے، کیسے آخرت ہوگی؟ ہم لوگ تو جو ہے جب مریں گے اور ہم کو جب مٹی کے اندر دفن کیا جائے گا، ہمارے جسم کے اعضاء اور ہڈیاں سڑ گل جائیں گی، تو قیامت کیسے قائم ہوگی؟ وہ لوگ یقین نہیں رکھتے تھے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ الملک آیت نمبر 25 میں فرمایا وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ مکہ والے کہتے ہیں
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انکار کرتے ہوئے، مذاق اڑاتے ہوئے وہ لوگ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ متی ھذا الوعد، وہ جو آخرت کا وعدہ کیا ہے وہ کب آئے گی؟ ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو لا کے دکھلاؤ۔ تو وہ لوگ یقین نہیں رکھتے تھے، تو ان لوگوں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر کے سوال کیا۔ کیا کیا؟ اللہ نے فرمایا یسألونک عن الساعہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ کیا پوچھتے ہیں؟ ایان مرساہا، قیامت کے قائم ہونے کا وقت کب ہے؟ قیامت کے قائم ہونے کا وقت کب ہے؟ سامعین کرام، جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں نا، اس کو غور سے سنیے، اور انتہائی بد نصیب ہے وہ لوگ جن کے سامنے ایسے قرآن کریم کو اور اس کے ترجمے کو بیان کیا جائے اور وہ اس کی طرف توجہ نہ دے۔ یقینی طور پر ایسے لوگ انتہائی محروم ہیں، کوئی خیر و برکت نہیں ملے گی، کہ جن کے سامنے اللہ کے کلام کو بیان کیا جائے اور اللہ کے کلام کی عظمت کا احساس اس کے دل کے اندر دے۔ لہذا جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں، ہر چیز سے ہٹ کر کے، یکسو ہو کر کے ان باتوں کو غور سے سنیے۔ اللہ نے فرمایا کہ یسألونک عن الساعہ، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا ایان مرساہا، وہ یہ پوچھتے ہیں کہ اس کے واقع ہونے کا وقت کب ہے۔ حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے تفسیر الطبری کے اندر علی ابن ابی طلحہ کی سند سے، حافظ ابو جعفر نے علی ابن ابی طلحہ کی سند سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر کو آیت کریمہ کے ٹکڑے کے بارے میں بیان فرمایا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ منتہا، یعنی جو دنیا چل رہی ہے نا، جس میں لوگ مست بنے ہوئے ہیں، بس یہ سمجھتے ہیں کہ ہو گیا، دنیا ہو گیا، بات ختم، اسی کی مستی میں مست ہیں۔ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ یہ دنیا، اس کے ختم ہونے کا وقت کب ہے؟ جبکہ قیامت کے شروع ہونے کا ابتدائی حصہ ہوگا۔ لوگوں نے پوچھا کب ہوگی، قیامت کب قائم ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ قل، آپ کہہ دیجئے، انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو، قیامت کا علم میرے رب کے پاس ہے، میرے پاس نہیں ہے۔ قیامت کا علم میرے رب کے پاس ہے۔ کہا کہ آپ کہہ دیجئے لوگوں کو کہ قیامت کا علم آپ کے پاس نہیں، کسی نبی کے پاس نہیں، فرشتوں کے پاس نہیں، مخلوقات میں سے کسی کے پاس نہیں ہے۔ قیامت کا علم میرے رب کے پاس ہے۔ لا یجلیھا لوقتھا الا ہو، اور جب قیامت قائم ہونے کا وقت آئے گا تو اللہ اس کو قائم کر دے گا۔ وقت جیسے ہی آئے گا رب العالمین قیامت کو قائم کر دے گا۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید آگے فرمایا ثقلت فی السماوات والارض، قیامت کے بارے میں بولتے ہو نا، اور قیامت کے بارے میں پوچھتے ہو، اور قیامت کے بارے میں مذاق اڑاتے ہو، اور قیامت پر تمہارا یقین نہیں ہے، تو سمجھ لو کہ آسمانوں اور زمین پر قیامت کا قائم ہونا بہت ہی بھاری بات ہے، بہت بھاری بات ہے۔ اس کی تفسیر اور اس کے ترجمے میں اور اس کے معنی اور مفہوم میں امام عبدالرزاق نے اپنی تفسیر کے اندر معمر سے، اور انہوں نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول اور تفسیر اس آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کے بارے میں بیان کیا کہ جب قیامت قائم ہوگی تو آسمان والوں کے اوپر بھی، اب یہ مت سمجھیے کہ ہمیں مخلوق ہے اکیلے، دنیا میں اللہ کے تو مخلوقات اتنے ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، ایسے ایسے مخلوقات ہیں، ذرا غور کر لینے کی بات ہے، سمجھ لینے کی بات ہے، غفلت کی چادر کو اتار دینے کی بات ہے۔ دنیا بنا رہے ہو، آخرت کی تیاری کر لینے کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ثقلت فی السماوات والارض، قیامت کا قائم ہونا آسمان والوں پر بھی بھاری ہوگا، دشوار ہوگا، اور زمین والوں پر بھی بھاری ہوگا۔ اس کی تفسیر میں امام عبدالرزاق نے معمر سے، اور انہوں نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے تفسیر کو نقل کیا کہ جب قیامت قائم ہوگی تو آسمان والوں پر بھی بڑا شاق گزرے گا، بہت دشوار ہوگی، اور زمین والوں پر بھی۔ محترم سامعین کرام، امام ابن ابی حاتم نے تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر امام ضحاک سے، اور انہوں نے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کی تفسیر میں فرمایا کہ جب قیامت قائم ہوگی تو آسمانوں کے اندر اور زمین کے اندر جتنے بھی مخلوقات ہیں، ہر ایک کو اس کا ایفیکٹ پہنچے گا۔ آپ کو پتا ہوگا، آپ نے سنا ہوگا علماء کرام سے
کہ جب قیامت قائم ہوگی تو زبردست زلزلہ آئے گا. پیٹ والی عورت جس کے پیٹ میں بچہ ہوگا، قیامت کی دشوار گزار رستوں سے وہ گزر رہی ہوگی تو اپنے بچے کو نیچے گرا دے گی. تمام کے تمام لوگ قیامت کی ہولناکی سے ایسے حواس باختہ ہو جائیں گے کہ لگے گا کہ سب نشے میں جھوم رہے ہیں، حالانکہ سب نشے میں نہیں ہوں گے. اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا. محترم سامعین کرام، حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے تفسیر الطبری کے اندر امام جریج سے آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کی تفسیر میں کہا آسمان پھٹ جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا، زمین ریزہ ریزہ ہونے لگے گی، ستارے جھڑ جائیں گے، پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا، اور اللہ نے جیسا کہا ہے ویسا ہی ہوگا، اور یہی مخلوقات کے اوپر بہت بھاری پڑے گا. اللہ نے فرمایا ثقلت فی السماوات والارض، قیامت کا قائم ہونا آسمانوں اور زمین تمام کے اوپر دشوار ہوگا. آسان نہ سمجھے، آسان نہ سمجھے، بہت دشوار ہوگا. محترم سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا لا تأتیکم الا بغتہ. آج ہم لوگ اپنے موت کا انتظار کر رہے ہیں. ابھی ہمارے جیسے لوگ سوچتے ہیں کہ چچا اور چچا کی عمر سے بھی آگے بڑھ کر کے جب ہم بوڑھے ہوں گے تو مر جائیں گے. ہم لوگوں کی یہ مینٹلٹی ہے، ہم لوگوں کی یہ مینٹلٹی ہے کہ ہم لوگ نہیں مریں گے. ہم لوگ ان کی طرح سے جب بوڑھے ہو جائیں گے اور بوڑھے ہونے کے بعد بھی کئی سال جیئیں گے، اس کے بعد مریں گے. اللہ نے فرمایا لا تأتیکم الا بغتہ، قیامت اچانک آ جائے گی، سانس لینے کی فرصت نہیں ملے گی، قیامت اچانک آ جائے گی. حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے تفسیر الطبری میں امام قتادہ کی تفسیر کو بیان کیا. امام قتادہ فرماتے ہیں کہ قیامت اچانک آ جائے گی، اور ہم سے بیان کیا گیا ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس طرح سے دنیا والوں پر ہلچل مچائے گی، اس طرح سے ہلچل مچائے گی کہ کوئی آدمی اپنے حوض کو درست کر رہا ہوگا. ٹوٹی بناتے ہیں نا، ٹوٹی پانی کے لیے، جانوروں کے لیے بناتے ہیں، انسان اپنے پینے کے لیے پانی بناتا ہے. ٹوٹی بنا رہا ہوگا، انسان ٹوٹی بنا رہے ہوں گے، حوض بنا رہے ہوں گے، اپنے جانور کو پانی پلا رہے ہوں گے، کاروبار میں مصروف ہوں گے، کوئی اپنے ترازو کو اوپر نیچے کر رہا ہوگا. اچانک قیامت آ جائے گی، کسی کو کچھ بھی ہوش و حواس نہیں ہے. یہ حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے تفسیر الطبری کے اندر امام قتادہ کے قول کو بیان کیا ہے. جبکہ اسی بات کو ذرا تفصیل سے امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح البخاری کتاب الرقاء حدیث نمبر 6508 پہ روایت کیا ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ سورج پشچم سے طلوع نہ ہو جائے. ابھی ہے نا سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، بے شمار علماء کرام کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ رستہ نہیں چلو، نہیں یہ رستہ چلو، کہہ رہے ہیں لیکن کان پر جو نہیں رینگ رہا ہے، کہہ رہے ہیں لیکن کچھ فرق نہیں پڑ رہا ہے. لیکن جیسے ہی سورج پشچم سے طلوع ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج کو پشچم سے طلوع ہوتے ہوئے دیکھ کر کے لوگ دھڑا دھڑی ایمان لانا شروع کریں گے. دیکھ لیں گے نا، اب دیکھ لیا، اب دھڑا دھڑی ایمان لانا شروع کریں گے، مسجدوں کو توڑنا شروع کر دیں گے، اللہ کی فرما برداری کرنا شروع کر دیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت ایمان لانا یا جو اس سے پہلے نیک عمل نہیں کر رہا تھا اس کا نیک عمل کرنا کوئی فائدہ نہیں دے گا. یہ ایک بات بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. پھر فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت قائم ہوگی، قیامت قائم ہوگی اور ایک آدمی اپنے جانور کے لیے حوض بنا رہا ہوگا، ٹوٹی بنا رہا ہوگا، اور ابھی وہ حوض کو تیار بھی نہیں کر پائے گا، اپنے جانور کو پانی پلا بھی نہیں پائے گا کہ قیامت آ جائے گی. اتنا ہی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ ایک آدمی اپنے جانور کا دودھ دوہ رہا ہوگا، نکھار رہا ہوگا. اپنی طرف نکھارنا بولتے ہیں نا، لیکن اس کو اردو میں دوہنا بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ دوہنا. دودھ کو دوہ رہا ہوگا اور دودھ کو دوہ کر کے وہ پیالے کو لائے گا کہ اب پیئیں گے. اس کے پینے سے پہلے قیامت قائم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو آدمی، آج بڑے کاروبار کی لوگوں کے اندر مستی ہے کہ کاروبار ہائے کاروبار، نماز چولے بھاڑ میں چلا جائے لیکن کاروبار.
اللہ کی حکم عدولی ہو جائے، لیکن کاروبار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو آدمی بیٹھے ہوں گے، کپڑا پھیلا ہوا ہوگا، ابھی کپڑا والے کپڑا پھیلا کر کے دکھلاتے ہیں نا، کپڑا پھیلا ہوا ہوگا، کاروبار کر رہے ہوں گے، بات چیت چل رہی ہوگی، ابھی کاروبار کمپلیٹ بھی نہیں ہوگا، وہ کپڑے کو لپیٹ بھی نہیں پائیں گے، قیامت قائم ہو جائے گی۔ اتنا ہی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ ایک آدمی کھانا کھانے کے لیے بیٹھا ہو، ایسے لقمہ اٹھائے گا کہ اب منہ میں ڈالیں گے، اس لقمے کو وہ اپنے منہ میں بھی نہیں ڈال پائے گا، اور قیامت کس انتظار میں پڑے ہوئے، کس انتظار میں پڑے ہوئے، کیا کر لیں گے؟ اربوں خربوں کروڑوں روپیوں کا کیا کر لیں گے؟ جو مقدر میں ہے وہ تو مل کر رہے گا، کوئی مائی کا نہیں روک پائے گا، نہ حسد کرنے والا روک پائے گا، نہ جلنے والا روک پائے گا، جو رب العالمین نے آپ کی تقدیر میں لکھا ہوگا وہ مل کر رہے گا۔ لیکن یہ باتیں ان کا کیا کرنا، ان باتوں کا کیا کرنا؟ ابھی سن لیں گے، کان میں تیل ڈال لیں گے، لپیٹ کر کے سو جائیں گے، لیکن یہ حقیقت ہے، یہ ہو کر کے رہے۔ لقمہ اٹھانے والا اپنے تھالی سے لقمہ اٹھائے گا اور منہ میں رکھ بھی نہیں پائے گا، قائم ہو جائے گی، سب ختم ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا لا تأتیکم الا بغتہ، قیامت اچانک آ جائے گی، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، سمجھ میں بھی نہیں آئے گا کیا ہو گیا، سب کچھ ختم، اس سے پہلے سمجھ لینا ہے۔ محترم سامعین کرام، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یسألونک کأنک حفی عنہا، ایسا لگتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے ایسے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو اس کے بارے میں پتا ہے۔ آپ کو کہاں سے پتا ہوگا؟ آپ کو پتا نہیں ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1400 سال پہلے کہہ دیے تھے کہ مجھ کو اور قیامت کو بالکل ایسے بھیجا گیا، ایسے۔ ابھی ہم لوگ سمجھ رہے ہیں قیامت بہت دور ہے، بہت دور ہے قیامت۔ قیامت دور نہیں ہے، کب آ جائے گی پتہ نہیں چل پائے گا، کب آ جائے پتہ نہیں چلے گا۔ اس سے پہلے پہلے اپنے آپ کو درست کرو، اس سے پہلے پہلے اپنے آپ کو سنبھال لو، اس سے پہلے پہلے ہر چیز سمجھ لو، اور سمجھ کر کے اپنی زندگی کو آخرت کے لیے تیاری کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ نے فرمایا یسألونک کأنک حفی عنہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ آپ سے ایسے پوچھتے ہیں گویا آپ کو اس کے بارے میں معلوم ہے، قل، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے، لیکن پھر کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں سے کہہ دیجئے انما علمها عند اللہ، قیامت کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ، دوسرے کسی کو نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ سمجھنے کے لیے ریڈی نہیں ہیں۔ سامعین کرام، یہ باتیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بہت زیادہ سوچنے اور سمجھنے کے لیے ہے، جس پر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں، یہ صرف آزمائش کی جگہ ہے، یہ صرف امتحان کی جگہ ہے، یہاں پہ امتحان کی تیاری ہو رہی ہے۔ قیامت کب آئے گی اس کے بارے میں جاننے کے بجائے قیامت کے آنے سے پہلے قیامت کی تیاری کر لیا جائے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔